بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامور کالم نگار حامد میر اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ نئے صوبوں کی بحث کس نے شروع کرائی ہے، لیکن رانا ثناء اللہ نے اس بحث کو غیر سنجیدہ قرار دے کر اپنے بہت سے دوستوں اور خیر خواہوں کو حیران و پریشان کر دیا ہے۔ روزنامہ جنگ میں رانا صاحب کے شائع ہونے والے ایک بیان کے مطابق انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب کوئی خبر نہیں ہوتی تو نئی آئینی ترمیم اور نئے صوبوں کا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے نئے صوبوں کی بحث کو ایک شوشہ قرار دے کر اس شوشہ بازی کی ذمہ داری میڈیا پر ڈال دی ہے۔ میں نے رانا صاحب کے بیان کو بار بار پڑھا، کبھی اس بیان کو الٹا پڑھا اور کبھی سیدھا پڑھا۔ وجہ یہ تھی کہ جس کابینہ میں رانا صاحب وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور کے طور پر شامل ہیں، اسی کابینہ میں عبدالعلیم خان صاحب بھی شامل ہیں۔ عبدالعلیم خان صاحب وفاقی وزیر ہونے کے علاوہ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، اور انہوں نے علل اعلان نئے صوبوں کے قیام کو پاکستان کی اہم ضرورت قرار دیا ہے۔ عبدالعلیم خان کا تعلق حکومت سے بھی ہے اور میڈیا سے بھی، کیونکہ وہ ایک ٹی وی چینل کے مالک بھی ہیں۔ یہ تو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ نئے صوبوں کی بحث میڈیا نے شروع کی ہے، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ میڈیا کے پاس کوئی خبر نہ ہو تو نئی آئینی ترمیم اور نئے صوبوں کا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میڈیا کے پاس خبروں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس سے بڑی خبر کیا ہوگی کہ رانا ثناء اللہ نے نئے صوبوں کی بحث کو ایک شوشہ قرار دے دیا ہے۔ اس خبر کے اندر چھپی ہوئی خبر یہ ہے کہ نئے صوبوں کے مسئلے پر حکومت کے اندر اختلافات موجود ہیں۔ یہ اختلافات اس نوعیت کے ہیں جس نوعیت کے اختلافات نئے صوبوں کے مسئلے پر انصاری کمیشن میں پیدا ہو گئے تھے۔ نئے صوبوں کی بحث جنرل ضیاء الحق نے شروع کرائی تھی، کیونکہ وہ سندھ میں تحریک بحالی جمہوریت سے سخت نالاں تھے۔ انہوں نے 1983 میں مولانا ظفر احمد انصاری کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم کیا جس کا مقصد نظام حکومت میں اصلاحات کے لیے سفارشات تیار کرنا تھا۔ یہ کمیشن کئی دن تک نئے صوبوں کی تجویز پر بحث کرتا رہا، لیکن اس کمیشن کے 22 ارکان میں نئے صوبوں کے قیام پر اتفاق نہ ہو سکا، اور آخر کار انصاری کمیشن کی رپورٹ میں نئے صوبوں کا معاملہ جنرل ضیاء الحق پر چھوڑ دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق سندھ میں پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے سندھ میں نئے صوبے بنانا چاہتے تھے، لیکن جب پنجاب میں سرائیکی صوبے، خیبر پختونخوا میں ہزارہ صوبے اور بلوچستان میں جنوبی پشتونخوا صوبے کے مطالبے نے زور پکڑا تو جنرل ضیاء الحق پیچھے ہٹ گئے۔ 18ویں ترمیم کی منظوری کے بعد نئے صوبوں کی بحث دوبارہ شروع ہو گئی۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 18ویں ترمیم کو شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے زیادہ خطرناک قرار دیا تھا، کیونکہ اس ترمیم نے صوبوں کے اختیارات میں اضافہ کیا تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ صوبوں کے فنڈز میں اضافہ ہو گیا، لیکن صوبوں نے اختیارات اور فنڈز کو بلدیاتی اداروں کو منتقل نہ کر کے 18ویں ترمیم کے اصل مقاصد کی خلاف ورزی کی۔ باجوہ صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ وفاق کے پاس فنڈز کم پڑ گئے تھے، وہ کسی نہ کسی طرح 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے کچھ ماہرین سے انہوں نے ایکشن پلان بھی بنوائے۔ سب سے اچھا پلان مفتاح اسماعیل نے بنا کر دیا کہ 18ویں ترمیم کے رول بیک کے لیے پارلیمانی نظام کا خاتمہ ضروری تھا۔ پارلیمانی نظام کو رول بیک کرنے سے قبل ہی باجوہ صاحب کے اپنے ہی لائے ہوئے وزیر اعظم عمران خان سے اختلافات پیدا ہو گئے۔ عمران خان اپنے ساتھ ساتھ باجوہ کو بھی لپیٹ کر لے گئے۔ جب بھی پاکستان میں نئے صوبوں کی بحث شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے بھارت کا حوالہ دیا جاتا ہے، جہاں 28 ریاستیں اور 8 یونین ٹیریٹریز ہیں، جن میں دہلی، جموں کشمیر اور لداخ بھی شامل ہیں، جو براہ راست وفاق کے زیر انتظام ہیں۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر بھارت کی انتظامی اکائیاں 14 سے 36 ہو سکتی ہیں تو پاکستان کے انتظامی صوبوں کی تعداد 4 یا 6 سے 12 کیوں نہیں ہو سکتی۔ نئے صوبوں کے حق میں سب سے بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ان کی آبادی کم ہو جائے گی اور ان کا انتظام چلانا آسان ہو جائے گا۔ مجھے ذاتی طور پر کسی کی نیت پر شک نہیں، اور نئے صوبوں کی تجویز کا مقصد بھی پاکستان کو بہتر بنانا نظر آتا ہے، لیکن اس معاملے میں بھارت کی مثال دینا قطعی غلط ہے۔ بھارت میں نئے صوبوں یا ریاستوں کے قیام کے لیے 1953 میں ایک کمیشن بنایا گیا جس نے 1955 میں ایک رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ کی روشنی میں 1956 میں ایک ایکٹ بنایا گیا اور آہستہ آہستہ نئے انتظامی یونٹوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ جس زمانے میں بھارت نے یہ ایکٹ بنایا، اس زمانے میں پاکستان کے حکمرانوں نے صوبے ختم کر کے 1 یونٹ بنا دیا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ بنگالی اکثریت کو مغربی پاکستان کی اقلیت کے برابر لانا۔ 1 یونٹ نے جن نفرتوں کو جنم دیا، اس کا نتیجہ بنگلہ دیش کی صورت میں سامنے آیا۔ 1970 میں 1 یونٹ ختم کر کے صوبے بحال کیے گئے۔ نہ تو 1 یونٹ بنانے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا گیا اور نہ ہی صوبوں کو کسی بحث مباحثے کے بعد بحال کیا گیا۔ صوبوں کی بحالی کے بعد ایک صوبہ علیحدہ ملک بن گیا۔ اب ہم 4 صوبوں کے 12 صوبے بنانا چاہتے ہیں اور بھارت کی مثال پیش کر رہے ہیں۔
پاکستان میں نئے صوبوں کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ آئین پاکستان کی دفعہ 239 کی ذیلی شق 4 ہے، جس کے تحت صوبہ بنانے کے لیے متعلقہ صوبے کی اسمبلی سے 2/3 اکثریت کے ساتھ قرارداد کی منظوری ضروری ہے۔ کیا سندھ یا خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی ایسی قرارداد منظور کرے گی؟ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی شاید نئے صوبوں کی حمایت کر دے، لیکن پھر موصوف کو پاکستان پیپلز پارٹی کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نئے صوبوں کی بحث میں اس پہلو کو نظر انداز نہ کریں کہ پاکستان کا لفظ پنجاب کے پ، افغانیہ کے الف، کشمیر کے کاف، سندھ کے سین اور بلوچستان کے تان سے مل کر بنا ہے۔ نئے صوبوں کی تشکیل میں ان الفاظ کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر پاکستان کو ایک تجربہ گاہ بنانے کی بجائے بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنایا جائے اور ٹیکس دہندگان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی نے زور زبردستی سے نئے صوبے ضرور بنانے ہیں تو 8 نئے وزیر اعلیٰ، 8 نئے گورنروں، 8 نئی اسمبلیوں اور 8 نئے ہائی کورٹ سمیت دیگر انتظامات کا خرچہ کہاں سے آئے گا؟ کافی مشکل کام ہے۔ شاید اسی لیے رانا ثناء اللہ نے نئے صوبوں کی بحث کو ایک شوشہ قرار دے کر اس کی تمام ذمہ داری میڈیا پر ڈال دی۔ رانا صاحب تسی گریٹ ہو۔